اس ملک میں میلاد شریف کی محفل قائم ہو رہی ہیں، تقریر ہو رہی ہے، تدریس ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے، تصفیہ ہو رہا ہے، مساجد جو ہے وہاں سے واعظ ہو رہا ہے، خانگاہ آباد ہیں وہاں سے بھی لوگوں کو تبلیغ دی جا رہی ہے۔ بیرون ملک ایک تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں تبلیغ کی تو ایک بندے نے ان سے سوال کیا، حضرت آپ جس ملک سے یہاں تبلیغ کرنے آئے ہیں کیا وہاں اسلام کا نفاذ ہے؟ ہم سے یہ سوال قطعاً نہیں کیا جائے گا کہ اسلام نافذ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا ضرور پوچھا جائے گا کہ کس کے ساتھ کھڑے تھے، کس کی صف میں کھڑے تھے اور کس کے ترازو میں اپنا وزن ڈالا تھا۔ اس بات کو مانو کہ جو کچھ کھا رہے ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ مکینہ گنبد خضرا کی وجہ سے ملی ہیں، تو اس بات پہ پھر کیا اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کے دیے ہوئے نظام کو بھی ہم اپنے آپ اور اپنے ملک پہ نافذ کریں؟ مختصر بات یہ، میرے پاس 5 منٹ ہیں کہ طریقے لبیک کیوں بنی، اس کے مقاصد کیا ہیں، انہوں نے کیوں میدان عمل میں آئے، جبکہ علماء کا، مشائخ کا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، طریقے لبیک کا کیا مقصد ہے؟ آج ہم مکینہ گنبد خضرا کے میلاد کی محفل میں شریک ہیں، حضور کے میلاد کی محفل میں شریک ہیں۔ طریقے لبیک پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ جن کا میلاد منا رہے ہو، جن کا میلاد قومی اسمبلی میں بھی مناتے ہو، سینٹ میں بھی مناتے ہو، اور بھی سرکاری اداروں میں منایا جاتا ہے، جن کا میلاد مناتے ہو ان اداروں میں ان کے لائے ہوئے نظام کا نفاذ بھی کر دو۔ مجھے بتاؤ اس میں کوئی غلط بات ہے؟ بھئی ہم کہیں ہم نے حضور کا میلاد منانا ہے، آج بھی یہ شرطیہ بات ہے، آپ قومی اسمبلی کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کہیں ہم نے حضور کا میلاد منانا ہے، وہ کہیں گے جناب میلاد ملائیں، ہم لنگر بھی پکا کے آپ کو دیں گے۔ سینٹ میں بھی ایسا ہی ہے، سپریم کورٹ میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن اگر ساتھ آپ یہ بات کر دیں کہ یار جن کا میلاد منانے کے لیے کہہ رہے ہو ہم لنگر بھی پکا کے دیں گے، ان کا نظام یہاں نافذ کرتے ہیں، کہیں گے نہیں نہیں مولوی صاحب یہ تو سیاست ہوگی۔ میرے بزرگوں آپ مجھے بتا دو کہ جن کا میلاد منانے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بھئی قومی اسمبلی میں بھی بناؤ، سینٹ میں بھی بناؤ، سپریم کورٹ میں بھی بناؤ، تو پھر ان کے نظام سے کیا مسئلہ ہے؟ ہم کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہم نہ کوئی ترازو قائم کرتے ہیں، فقط سوال اتنا کرتے ہیں، اور یہ سوال کرنا ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر میلاد مکینہ گنبد خضرا کا مناؤ، اس بات کو مانو کہ اس دنیا میں ہم مکینہ گنبد خضرا کی وجہ سے آئے ہیں، اس بات کو مانو کہ دنیا کی ہر چیز حضور کی ملک ہے، اس بات کو مانو کہ جو کچھ کھا رہے ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ مکینہ گنبد خضرا کی وجہ سے ملی ہیں، تو اس بات پہ پھر کیا اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کے دیے ہوئے نظام کو بھی ہم اپنے آپ اور اپنے ملک پہ نافذ کریں؟ آپ خود فیصلہ کر لیں، ہم صرف سوال کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو مانو لیکن کہو نہیں نہیں جی نظام ان کا نہیں آ سکتا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ آپ ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہیں؟ آپ مکینہ گنبد خضرا سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ کتنا ان کو چاہتے ہیں؟ انہوں تو یہی چاہیے تھا کہ 1 منٹ بھی نہیں لگنا تھا۔ لوگ کہتے نہیں جی اگر ان کا نظام لانا چاہتے ہیں جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں پھر ہماری کیا اوقات ہے، ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہی تھا نا، ایمان کی کسوٹی تو یہی تھی نا، لیکن اب آپ یہ فیصلہ کر لیں۔ میں اس پہ مزید کوئی کمنٹ نہیں کرتا، ایک بات کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ 70 سالوں سے اس ملک میں میلاد شریف کی محفل قائم ہو رہی ہیں، تقریر ہو رہی ہے، تدریس ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے، تصفیہ ہو رہا ہے، مساجد جو ہے وہاں سے واعظ ہو رہا ہے، خانگاہ آباد ہیں وہاں سے بھی لوگوں کو تبلیغ دی جا رہی ہے۔ تبلیغی جماعتوں کی جو تعداد ہے وہ ہمارے مسلک کی ہوں یا نہ ہوں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ
اس 70 سالوں کی اس تقریر، اس تدریس، اس تحریر، اس تزکیے، اس تصفیے کے بعد آج پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ ایک اسلامی معاشرے کے قریب گیا ہے یا مغربی معاشرے کے قریب گیا ہے؟ ہر بات کا، ہر بندے کا یہی جواب ہوگا کہ وہ مغربی معاشرے کے قریب گیا ہے۔ ملک میں فحاشی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ ہر بندے کا یہی جواب ہوگا، زیادہ ہوا ہے۔ ملک باقی جتنے بھی معاملات ہیں، وجہ کیا ہے میرے بزرگوں اور میرے دوستوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے جن کا میلاد منایا ان کے نظام کو لانے کے لیے کوشش نہیں کی۔ ہم نے جن کے دین کی تبلیغ کی، پیر صاحب نے ایک بات کہی، بیرون ملک ایک تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں تبلیغ کی تو ایک بندے نے ان سے سوال کیا، حضرت آپ جس ملک سے یہاں تبلیغ کرنے آئے ہیں کیا وہاں اسلام کا نفاذ ہے؟ کیا جس مذہب کے بارے میں آپ تبلیغ کرنے فارن کنٹری میں آ گئے ہیں آپ کے اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ ہے؟ وہ بندہ وہاں شرمندہ ہو گیا۔ تو میرا یہ آپ کے لیے پیغام ہے، یہ میسج ہے خادم حسین رضوی کا ادنا کارکن ہونے کے ناطے اور پیر ارچی رحمت اللہ علیہ کے در کئی خاک کے برابر ہوں میں، یہ آپ کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ اگر 70 سالوں میں تبلیغ، تدریس، تزکیے، تصفیے، تحریر کے بعد یہ حال ہے، اگر 170 سال بھی گزر جائیں تو یاد رکھو آپ اسلام کے معاشرے کے قریب نہیں جا سکتے۔ آپ اس قرون اولیٰ کا جو دور ہے، جو مثالیں ہیں، آپ اس طرف نہیں جا سکتے۔ اس طرف صرف اسی وقت جاؤ گے جب نظام کے نفاذ کی طرف جاؤ گے۔ اگر نظام کا نفاذ نہیں کرتے ہو تو ثواب ملے گا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اسلام صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسلام صرف قبر اور عشر کی تیاری کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اسلام پہلے آپ کی دنیا کو سنوارتا ہے، بعد میں آخرت کو سنوارتا ہے۔ اب یہ آپ پہ ہے، میسج دینا ہمارا کام تھا، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم سے یہ سوال قطعاً نہیں کیا جائے گا کہ اسلام نافذ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا ضرور پوچھا جائے گا کہ کس کے ساتھ کھڑے تھے، کس کی صف میں کھڑے تھے اور کس کے ترازو میں اپنا وزن ڈالا تھا۔ جو حضور کے دین کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، جو ختم نبوت پہ عملے کرنے والے تھے، جو کفر کے سود کے نظام کو تقویت دینے والے تھے، جو فحاشی کی جو اس نظام کو تقویت دینے والے تھے، اب یہ آپ پہ ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پیغام یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تم نے، اور یہ زبانی کلامی وفا کوئی دنیا کا بندہ نہیں مانتا، تو وہ جو دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں ان کی تو بات ہی اور ہے۔ سچے دل سے حضور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔